دو حدیثیں، اس کے دو لفظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بنی الاسلام علی خمس، بنیا لأتمم مکارم الاخلاق، اتمم، بنیا کا لفظ ابتدا کو بتاتا ہے اور اتمم کا لفظ انتہا کو بتاتا ہے کہ اسلام شروع ہوتا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ہم ابتدائی اسلام کے عمل کو کر رہے ہیں، اور انتہا اس کی کیا ہے؟ اخلاق۔ لہذا اب اسلام کی تعبیر کیا آ رہی ہے؟ میٹھا بول، کھانا کھلانا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ دو چیزیں مسلمان میں جمع نہیں ہو، خصلتان لا یجتمعان فی مومن، ایمان والے میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایمان والے میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، سوء الخلق والبخل، ایک وہ بخیل کبھی نہیں ہوگا اور ایک وہ بد اخلاق کبھی نہیں ہوگا۔ بد اخلاقی اور بخل کسی ایمان والے کے اندر جمع نہیں ہو سکتے، مرد ہو یا عورت ہو۔ ایمان کی تکمیل کا تعلق اخلاق سے ہے۔ عبادات ہمیں بنیاد دے رہی ہیں، تکمیل اخلاق سے ہو رہی ہے کہ دو چیزیں بد اخلاقی کی انتہا ہیں، بخل۔ شیطان سے کسی نے پوچھا تمہیں لوگوں میں کیا چیز محبوب ہے؟ کہنے لگا تین باتیں محبوب۔ ایک وہ نشہ کرتا ہو، بڑا اچھا لگتا، غصے والا ہو، بڑا اچھا لگتا، بخیل ہو، بہت اچھا لگتا۔ اور اگلی بات بڑی مزے کی ہے، کسی میں غصہ ہے بخل نہیں، کسی میں بخل ہے غصہ نہیں، کسی میں نشہ ہے تو غصہ نہیں۔ کہنے لگا اور اگر تینوں باتیں کسی میں جمع ہو جائیں، بدقسمتی سے شرابی بھی ہو، بخیل بھی ہو، غصے والا بھی ہو، تو پھر وہ میرا پیر ہوتا ہے، میں اس کا مرید ہوتا، پھر وہ میرا بھی شیطان ہوتا۔ کہ اگر تینوں باتیں بدقسمتی سے کسی میں جمع ہو گئیں، غصہ، بخل، نشہ، تو وہ شیطان کا بھی پیر بن جاتا۔ تو ایمان کے اسلام کے انتہا کیا ہے؟ کھانا کھلانا، سخاوت، میٹھا بول بولنا۔ میٹھے بول پہ کیا پیسے لگتے؟ ایک میٹھا بول جو کسی کے دل کو جوڑ دے یہ ہزاروں نوافل پہ بھاری ہوتا ہے، اور ایک کڑوا بول جو کسی کے دل کو چیر دے یہ ہزاروں گناہوں پہ بھاری ہوتا ہے۔ اللہ نے دنیا پھرائی، زبان پہ قابو پانے والے کوئی نہیں دیکھے۔ اب ماشاءاللہ سارے حاجی ہونے والے ہو، کئیوں نے پہلے بھی کیا ہوگا۔ اب کراچی میں پھرو، آپ کو ماشاءاللہ لاکھوں نمازی ملیں گے، لاکھوں روزہ رکھنے والے ملیں گے، لاکھوں خیرات کرنے والے ملیں گے، ہزاروں علماء ملیں گے، لاکھوں حفاظ ملیں گے، لیکن میں درد سے کہتا ہوں یہ 3 کروڑ میں تمہیں 3 زبان پہ قابو پانے والے نہیں ملیں گے، نہ مرد نہ عورت۔ اتنے تھوڑے ہیں کہ ہیں ہی کوئی نہیں۔ وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے۔ کہ زبان پہ قابو پانا اور اس کو ناپ تول کے استعمال کرنا۔ اے بھائیو، منڈی خالی ہو گئی، منڈی خالی ہو گئی۔ اللہ کا شکر ہے نماز کی منڈی آباد ہے، روزے کی، حج کی، عمرے کی، زکوٰۃ کی، علم کی، ذکر کی، تبلیغ کی منڈیاں آباد ہیں، لیکن یہ اخلاق والی تو منڈی ختم ہو گئی، دکانیں بند ہو گئیں، نہ گاہک رہے نہ دکانیں رہیں، نہ اس کی کمی کا احساس ہے۔ کسی بھی معاشرے کو جو چیز توڑتی ہے وہ بد اخلاقی ہے، اور کسی بھی معاشرے کو جو چیز جوڑتی ہے وہ اچھا سلوک اور اچھے اخلاق ہے، اور اس میں یہ زبان کا بول بہت بڑی طاقت، بہت بڑی طاقت۔
تو اسلام کیا بتایا؟ کھانا کھلانا، میٹھا بول بول۔ اب لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے بیٹا چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پہ پچھتایا۔ اور زبان سے متعلق میں روز سناتا ہوں یہ حدیث۔ آپ نے کہا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کیا جی بتائیں؟ سارا دین 114 قرآن کی صورتیں، 10 لاکھ میرے نبی کی احادیث مبارکہ کا خلاصہ بتاؤں؟ کہ جی بتائیں؟ تو آپ مجھے دیکھیں، آپ نے یوں کیا، معاذ کف ھذا، یہ زبان قابو میں رکھنا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ زبان کے بول پر بھی پوچھا جائے گا؟ آپ نے کہا سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہی ہوگی۔ ثقلت کا امک یا ابن جبل وهل يكب الناس في نار جہنم الا حصائد السنتهم، سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی۔ باتیں یاد آ رہی ہیں اس سے متعلق۔ ایک صحابی ہیں ابو دوجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صحابی۔ صحابی ہونا ہی بخشش کے لیے کافی ہے کہ کلن وعد اللہ الحسنى، اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کے تمام صحابہ جنتی، آپ کے رب کا وعدہ۔ لیکن یہ پہلی صف کے صحابہ میں سے، پہلی صف، جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک ساتھ ساتھ رہے۔ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو مرضی کریں اللہ نے معاف کر دیا، جو مرضی کریں اللہ نے معاف کر دیا۔ بدر والے، صلح حدیبیہ والوں کے لیے قرآن نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان سے راضی ہوگا، ٹھیک ہوگا۔ اور یہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ یہ فرماتے ہیں میرے بھائیوں، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، اور میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی نفرت نہیں ہے، کہ یہ میری بخشش کا سب سے بڑا عمل ہے۔ بھائیو بہنوں، اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی والے اخلاق میں سے کچھ ذرہ نصیب فرما دے۔ اس زبان پہ قابو پانا سیکھ، غصے میں بھی سنبھل کے بولیں کہ نہ بعد میں پچھتانا پڑے، نہ بعد میں معذرت کرنی پڑے، نہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہو کے کھڑے ہوں کہ ایک زبان کا بول جہنم کی وادیوں میں پھینک دیتا ہے، اور ایک زبان کا بول جنت کے عالی شان درجات تک پہنچا دیتا۔ اس کو غیبت سے صاف کر۔ اگر آپ اپنے گھروں میں خوشی دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر کی نجی مجلس میں بھی غیبت کو ختم کر۔ اب بچے بیٹھے ہیں، بیوی ہے، خامد ہے، ماں ہے، باپ ہے، بہن بھائی بیٹھے، سارا دن جو بولنا ہے بولو، غیبت نہ بولو، کسی کی برائی نہ بولو، کسی کو برائی مت سنو، کسی کی برائی مت بولو۔ آپ کے دلوں کو اللہ سکون دے دے، نہ دیکھو، نہ بولو، نہ سنو، تو آپ کے دل پرسکون ہو جائیں۔ جو چیز مارکیٹ میں کم ہوتی اس کا ریٹ بڑھ جاتا۔ یہ جو میں آپ کو دین کی صفت بتا رہا ہوں یہ مارکیٹ میں ہے ہی کوئی نہیں، پھر کے بتا رہا ہوں، دنیا پھر کے بتا رہا ہوں، مارکیٹ میں یہ سودا کوئی نہیں۔ آپ لے لیں، میں لے لوں، یہ مستورات لے لیں، قیمت اللہ بڑی لگا دے، بڑی قیمت لگے۔ جب اللہ بلائے گا نا بھائی علم والے آ جاؤ، تو ایک بڑا مجمع ہوگا۔ اللہ کہے گا بھائی ذکر والے آ جاؤ، نمازی آ جاؤ، روزے والے آ جاؤ، حج والے آ جاؤ، عمرے والے آ جاؤ، ایک بہت بڑا مجمع ہوگا۔ جب اللہ کہے گا زبان کی حفاظت والے آ جاؤ، اچھے اخلاق والے آ جاؤ، تو ہمارے پنجابی کہتے ہیں ٹاما ٹاما کوئی اٹھے گا تو کوئی اٹھ کے دکھائی دے گا۔ پھر ان کو جو پروٹوکول ملے گا نا، وہ نہ کسی تہجد گزار کو ملے گا، نہ کسی عبادت گزار کو ملے گا۔ ان کی نبیوں کے بعد ان کی شان ہوگی، نبیوں کے بعد ان کی شان ہوگی، کہ یہ مارکیٹ میں سودا ہے ہی نہیں۔ تو آپ سب سے کہتا ہوں پوری زندگی سے، میں صرف حج سے متعلق بات نہیں کر رہا ہوں،
میری آپ کی پوری زندگی کو خوبصورت بنانے والا عمل عرض کر رہا ہوں کہ اس زبان کو خوبصورت بول کا عادی بنائیں یا ٹیپ لگا لیں، چپ ہو جائیں، ضرورت کی بات کرو، ہنسی مذاق کی بات کرو، دل دکھانے کی بات نہ کرو، بے عزت مت کرو کسی کو، ذلیل نہ نوکر کو نہ نوکرانی کو، کہ ہمارا سارا معاشرہ ہائپر ہے، ذرا سی بات www.thequran.com۔ تو بھائی بہنوں، میرے نبی نے اسلام کی انتہا کیا بتائی؟ کھانا کھلانا، میٹھا بول بول، سخی بنو، بخیل نہ بنو۔ زکوٰۃ دینے والا بخیل تو نہیں ہوتا لیکن سخی بھی نہیں ہوتا۔ 100 میں 10-15 نمازی ہیں لیکن 100 میں ایک آدمی زکوٰۃ دینے والا نہیں، کوئی 1000 میں نہیں، 10-12 ہزار میں کوئی ایک آدمی ملے گا زکوٰۃ دینے والا۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے ہمیں کیسے پتہ چلے کہ تو آج کل اپنے بندوں سے ناراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں، اجعل الملک فی صفہائہم، حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں، والمال فی بخلائہم، اور پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں، جو ذرا گن گن کے خوش ہوتے رہیں، اور بارشیں بے وقت کرتا ہوں، بارشیں بے موسم کی ہو جاتی ہیں، پیسہ بخیلوں کے پاس، حکومت نکموں کے پاس۔ کہ اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو اس کی کیا نشانی؟ تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اجعل الملک فی حلمائہم، حکومت سمجھدار اور نیک لوگوں کو دیتا ہوں، والمال فی سمحائہم، اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں، اور بارشیں وقت پہ کرتا ہوں۔ تو موسیٰ سمجھو میں اپنے بندوں سے راضی ہو چکا۔ تو اطعام الطعام میں اشارہ ہے، سخی بنو، سخی بنو۔ اللہ تعالیٰ کی ایک VIP جنت ہے جس کا نام ہے جنت الفردوس۔ اللہ نے باقی جنتیں بنائیں کن کن کن، جنت الفردوس بنائی اپنے ہاتھوں سے۔ کیا چیز بنائی ہوگی؟ تو اللہ نے کہا وعزتی وجلالی لا یجاورنی فیکی بخیل، اے جنت مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم تیرے اندر بخیل نہیں جا سکتا، مرد یا عورت بخیل نہیں جا سکتا، سخی جائے گا، بخیل نہیں جا سکتا۔ بخیل سے اللہ کی دوستی لگ نہیں سکتی اور سخی سے ٹوٹ نہیں سکتی۔ شیطان کہتا ہے میں عبادت گزار اور بخیل ہو تو مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا، یہ آپ پہ ہی ماریا جائے گا، ایک دن آپ پہ جا بیٹھانا ہے، یہ جو پیسے کی کشش ہے اس کو مار دے گی۔ اور نافرمان سخی سے ڈرتا رہتا ہوں کہ پتہ نہیں کب بخشا جائے، پتہ نہیں کب بخشا جائے، کب سخاوت کو اللہ پسند کر کے چلو پار کر۔ اللہ 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 اکبر، لا